الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ البقرہ میں آیت نمبر 146 سے آج شروع کریں گے۔ پیچھے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم لوگ اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کی ہے اور انکار کرنے والے نہ بنو، اور اس کے لیے پھر بتایا کہ تم حق اور باطل کو آپس میں گڈ کر کے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور اس مقصد کے لیے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، اور لوگوں کو ہی حکم نہ دیا کرو بلکہ وفاداری پر خود بھی قائم رہو، اور نماز سے اور ثابت قدمی سے مدد لو، کیونکہ بلا شبہ زندگی میں حق پر قائم رہنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، البتہ جو اللہ سے خشوع رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ایسا کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو خاشعین تھے، اللہ سے خوف رکھنے والے، یہ اس بات کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے نیا حکم آ گیا ہے، پچھلا باطل کر دیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا ہے، منسوخ کر دیا گیا ہے، ان کے لیے اس میں کچھ مشکل نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ اس معاملے میں آسانی سے چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ جن کے خدا کا خوف نہیں ہوتا، ان کے ہاں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ دنیوی فائدوں کے لیے اپنی عقلی موشگافیوں کی وجہ سے، اپنے رجحانات کی وجہ سے، دنیوی فائدوں کی وجہ سے، دنیا میں آنے والی رکاوٹوں کی وجہ سے وہ پھر حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات بڑی اہمیت کی صورت اختیار کر جاتی ہے کہ اچھا جی، اس کے بعد تو یہ ہو جائے گا، اس کی اپنی تمنائیں ٹوٹ جائیں گی، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، اس کے لیے ہو سکتا ہے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے، تو اس وجہ سے پھر وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن جس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں نے حق بات پر قائم رہنا ہے، باقی معاملہ اللہ کا ہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسلم وجہہ للہ، وہ اپنے چہرے کو یعنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ منزل صرف خاشعین کو حاصل ہوتی ہے۔ خاشعین کون لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت آگے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، حقیقی طور پر خاشعین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ سارے کے سارے اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی ڈر یہ نہیں ہے کہ وہ بھی آدمی خاشعین ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے جی کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے، لیکن یہاں جو خاشعین زیر بحث ہیں وہ ہیں جو آخرت کے انجام سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں دوزخ میں نہ ڈال دیا جائے، اس سے ڈرتے ہوئے حق بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ پہلی تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ دو اپروچز ہیں دنیا میں رہنے کی۔ ایک کو ہم تخیل کی دنیا کہتے ہیں کہ جیسا میں سوچتا ہوں، جیسا میں سمجھتا ہوں ویسی دنیا، جو مجھے پسند ہو، جو میرے بنائے ہوئے عقلی معیارات پہ پوری اترتی ہو، جو میرے تصورات کے مطابق ہو، جو مجھے فائدہ دے۔ مثلا یہ جملہ آج کل بہت بولا جاتا ہے کہ مذہب نے دنیا کو دیا ہی کیا ہے، تو اب وہ مذہب اپنی پسند کا چاہ رہے ہیں کہ مذہب ایسا ہونا چاہیے کہ کاروبار چل پڑے، مذہب ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی خرابی نہ وجود میں رہے، روٹی بھی پوری ہو، کھانا بھی پورا ہو، امن بھی پوری طرح سے قائم ہو، کوئی خرابی نہ رہے، یا اپنی پسند کا دین لینا ہے۔ ایسا ہی دنیا کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے کہ میری پسند کی ہونی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک اپروچ۔ دوسری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کو مان کر زندگی گزاری جائے۔ یہی لوگ دراصل کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی پسند کی دنیا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی بس پریشان ہی رہتے ہیں، ان کا اس کے علاوہ کوئی انجام نہیں ہوتا۔ لیکن جو دنیا کی حقیقتوں کو مان کر چلتے ہیں، وہ پھر ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے تو ایڈجسٹ کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو مقابلہ کرتے ہیں، ان کو تبدیل کرنا ہوتا ہے تو ان کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقی ریئلسٹک اپروچ رکھتے ہیں۔
تو ریئلسٹک اپروچ کا مطلب ہے کہ ریالٹی جو بھی ہے اس کو تسلیم کیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی پسند کی دنیا کو چاہنے لگ جائیں, اپنی پسند کا دین. اس کو قرآن نے آگے ایڈریس بھی کیا جا کر کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تمنائیں جو ہیں وہی, تو انہوں نے اپنی تمناؤں کو دین بنا لیا ہے. تو اسی کو یہاں اشارہ کیا کہ خاشعین دراصل وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنی میں یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے, حساب کتاب ہونا ہے. جس نے حساب کتاب کی نظر سے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے وہ کسی وقت بھٹک جائے, گمراہ ہو جائے, لیکن وہ لازماً واپس آئے گا جس کو یہ یقین ہے. تو اس لیے دو اپروچز ہیں اس وقت. اکثریت کی اپروچ یہ ہے کہ دین بھی میری پسند کا ہونا چاہیے, دنیا کا نظام بھی میری پسند کا ہونا چاہیے, اور خدا بھی میری پسند کا ہونا چاہیے. اور خدا کب پسند آئے گا؟ جب میری تمنائیں پوری ہونے لگ جائیں گی. یہ دنیا تمنائیں پوری کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی, یہ امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. تو میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ آدمی جو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو اور سارا پیپر کا وقت اس بات میں ضائع کر دے, جی میرا پنکھا نہیں چل رہا, جی میری میز ہل رہی ہے, میری کرسی ٹھیک نہیں ہے, اور پیپر کا ایک سوال بھی حل نہ کرے. ان کی مثال اس طرح کی ہے کہ وہ اس دنیا کو قبول ہی نہیں کر رہے. ہاں ٹھیک ہے, مجھے میز ٹوٹی ہوئی مل گئی ہے, کرسی ہلتی ہوئی مل گئی ہے, پنکھا نہیں ہے, لیکن میں نے پیپر دینا ہے, میرے پاس 3 گھنٹے ہیں صرف امتحان کے, وہ میں نے دینا ہی دینا ہے. تو اگر یہ نہیں کیا تو پیپر میں فیل ہو جائے گا. تو ان لوگوں کی زندگی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری تمنا کے مطابق دنیا ہو, دین ایسا ہو کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں, کوئی بے روزگار نہ رہے, کوئی بیماری نہ رہے, کوئی اور بڑے بڑے سائنسی ایجادات ہونے لگ جائیں مذہب کے اپناتے ہی, اور مذہب کے اپناتے ہی لوگ اتنے شاندار ہو جائیں. یہ جو اس طرح کی دنیا چاہنا ہے. چنانچہ اگر آپ فلسفے اور جدید الحاد ایتھیزم جو ہے اس کی کنہا میں جا کر دیکھیں, اس کی کیا کہنا چاہیے, اندر اتر کر اس کے عمق میں, اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں, تو اسی نقطے پر کھڑی ہے کہ یہ دنیا ہماری خدا کی بنائی ہوئی نہیں لگتی. خدا بڑا مہربان ہے تو ہر طرف مہربانی ہی ہونی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ بڑا عقل مند ہے تو ہر طرف عقل مندی ہی نظر آنی چاہیے. تو بعض اوقات نظر نہیں آتی. چھوٹا سا معصوم بچہ ہے, بیمار ہو جاتا ہے, کینسر ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتا. تو یہ ریالٹیز جو ہیں ان کو قبول کرنا ضروری ہے. تو اس دنیا کی سب سے بڑی ریالٹی یہ ہے, سب سے بڑی ریالٹی, جس کو اگر آپ نے اگنور کر دیا تو دین بھی گیا, دنیا بھی گئی, اور یہ آپ کے جو کمرہ امتحان کے 3 گھنٹے ہیں زندگی کے, یہ برباد چلے جائیں گے. وہ ریالٹی کیا ہے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے, اور اس کے بعد قیامت قائم ہونی ہے جس میں حساب کتاب ہونا. یہ بات اگر نہیں سمجھی تو کچھ بھی نہیں سمجھا. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ جس کو دین کی سمجھ آ گئی تو اس کو بہت بڑی حکمت مل گئی. دین کی سمجھ آنے کا کیا مطلب ہے کہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے, دنیا امتحان کے لیے بنی ہے, اور میرا حساب کتاب ہونا ہے. تو یہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا. یہاں اس جملے کا بولنے کا مطلب کیا ہے؟ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کو جو قرآن مجید کو نہیں مان رہے, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے اس ایمان کی وجہ سے, ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہو, اور اعتراضات کر رہے ہو, اور یہ کر رہے ہو اور وہ کر رہے ہو. دوسری بات اس میں یہ واضح رہے کہ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے یظنون. ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان, خیال, تخیل, لیکن اس کا مطلب رائے بھی ہوتا ہے, سوچی سمجھی رائے. بلکہ ہمارے جو علم کی 2 قسمیں ہیں قدیم زمانے سے, اور قرآن مجید بھی یہی 2 لفظ استعمال کرتا ہے. ایک کے لیے وہ یقین اور علم کا لفظ استعمال کرتا ہے, دوسرے کے لیے ظن کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو جتنی ہماری سوچی سمجھی آرا ہوتی ہیں وہ ظن ہوتا ہے, جتنی بھی ہماری سوچی سمجھی آرا ہوتی ہیں. اس لیے ہمارے ہاں ایک حدیث کے بارے میں جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ ظنی علم ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ انسانوں کی سوچ بچار کے بعد اس کو ہم نے علم کا درجہ دیا ہے جو بھی دیا ہے. یہ خدا کی طرف سے ایسا علم نہیں ہے کہ جو بالکل 2 ٹوک ہو, بالکل واضح ہو. جیسے انسانی علم ہوتا ہے اس طرح کا سوچا سمجھے نتائج کے ذریعے, اس کو کہ علماء حدیث قرار دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ سند ٹھیک ہے یا کیا ہے. تو الذین یظنون کا مطلب ہوا کہ جو رائے رکھتے ہیں یہ کہ ان کا قیامت والے دن اللہ سے سامنا ہونا ہے.
تو یہ اب قرآن مجید جہاں بات کو لے گیا ہے وہ یہ بات ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے اہل کتاب، تم اس نعمت کو یاد رکھو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر مزید نصیحتیں ہوئیں، اور اب بتایا کہ ان باتوں کو کون مانے گا، نئے نبی کو کون مانے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کون ہے جو قرآن مجید کو مانے گا۔ وہ صرف وہی لوگ ہیں جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ ایمانیات میں آخرت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مجھے اور آپ کو دو وجہ سے نیکی اختیار کرنی پڑتی ہے، دین کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ دو عقیدے نہ ہوں تو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا عقیدہ یہ کہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے تو کسی عقیدے کی، کسی قانون کی، کسی شریعت کی نیکی بدی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میں بھی آزاد ہوں، آپ بھی آزاد ہیں، جو مرضی کریں، مر رہے ہیں سب نے، سبھی مر رہے ہیں، نیک بھی مر رہے ہیں، برے بھی مر رہے ہیں۔ تو اگر خدا نہیں ہے تو کوئی دین نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے آخرت، کہ اگر کسی چیز کا انجام ہونا ہے، فرض کر لیے خدا نہیں ہے لیکن آخرت ہے، یعنی کوئی انجام نکلتا ہے، تو تب بھی ہم ٹھیک رہیں گے، تب بھی دین ماننا پڑے گا، تب بھی نیکی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو ان دو عقیدے ایسے ہیں جو دین کی بنیاد بنتے ہیں، اللہ کو ماننا اور آخرت کو ماننا۔ تو اگر مثلا ہمارے اسکولوں کالجوں میں امتحان ہوتے ہیں تو وہاں اس وجہ سے ہم امتحان نہیں دیتے کہ اللہ ہے، وہاں تو اس لیے دیتے ہیں کہ بھئی انجام نکلنا ہے، پڑھیں گے تو پاس ہو جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو نہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، اور جو نہیں پڑھتے وہ فیل ہو جاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر فرض کر لیجئے کہ اسکول میں ٹیچر نہ ہو، کالج میں ٹیچر نہ ہو جس نے فیل پاس کرنا ہے، تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو خدا کا ہونا اور آخرت کا ہونا، پورا دین اسی پر کھڑا ہے۔ باقی جتنے ایمانیات ہیں، ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، ہم رسولوں کو مانتے ہیں، ہم کتابوں کو مانتے ہیں، وہ اس کے نتیجے میں مانتے ہیں۔ تو یہ دو بنیادی ایمان ہیں۔ اگر کسی کے اندر یہ دو چیزیں ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بھٹک سکتا ہے، لیکن پھر انشاءاللہ واپس آ جائے گا۔ تو اس لیے یہود کو بتایا گیا کہ اگر تم نے واپس آنا ہے تو تمہیں اپنے آخرت کے بارے میں ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اب جو آخرت ہے اس میں ایک اور بات یاد رکھیے، آگے اس کو اللہ تعالیٰ واضح کریں گے، کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ بعض اوقات قوموں کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جیسے ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں آخرت کا ایمان، اللہ کا ایمان ایسے ہی جیسے بس ہمیں پتہ ہے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہیں، اور کوئی لوگ کہتے ہیں جی قیامت ہونی ہے، لیکن ہم اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر یہ کمرے کی چھت میں آپ کو کہوں کہ امکان ہے یار یہ گر نہ جائے، تو ہم بیٹھے رہیں گے، دو ایک لوگ ہو سکتا ہے اٹھ کر چلے جائیں کہ چھت گر نہ جائے میرے اوپر۔ لیکن اگر میں شور مچا دوں چھت گرے گی، چھت گرنے والی، چھت گرنے والی، یہ سارے ہی بھاگ جائیں گے اگر میری بات پر یقین ہے تو۔ قیامت کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ بس چھت گرنے والی ہے۔ قرآن نے انہی الفاظ میں بات کہی ہے آخری صورتوں میں چل کر کہ السماء منفطر بہ، آسمان قیامت سے پھٹا پڑ رہا ہے، جیسے اس کے اوپر کوئی چادر بچھی ہو، اس میں رکھا ہوا تو اب پھٹ رہی ہے چادر، کسی وقت بھی قیامت گر جائے گی۔ تو یہ کیفیت اگر نہیں ہے، اس لیے سورہ کے شروع میں ہم نے یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ وہاں پڑھا تھا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اگر آخرت پر یقین نہیں ہے تو اللہ پر ایمان بھی آپ کو نیک نہیں بنا سکتا، پھر بس خبر ہی ہوتی ہے کہ اچھا جی اللہ بھی ہیں۔ تو اس لیے یقینی بات یہ اس لیے یہاں اس کا ذکر کیا گیا، کیونکہ یہاں ایمان باللہ کی اتنی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اوپر بات یہی چل رہی تھی کہ انزلتو، میں نے نازل کیا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ پیش نظر ہی ہیں۔ تو آخرت کا ایمان جس کا یقین نہیں ہوگا وہ سچائی کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کو کبھی میں تمہاری بات مان لوں، تم غریب آدمی، میں امیر آدمی تمہاری بات مان لوں، میں بہت اعلیٰ درجے کا انسان، بہت حسین و جمیل، بہت طاقتور، بہت باصلاحیت، میرے اندر بادشاہت ہے، میں دوسروں کی بات کیوں مانوں؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آدمی کے اندر اگر آخرت کا شعور نہ ہو تو ایسا تکبر پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ حقیقت کو نہیں مانتا۔ اہل کتاب کے ہاں ایک دوسری چیز تھی جو ہمارے ہاں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ تم اہل کتاب کی پیروی کرو گے نال بن نال، یعنی جہاں جہاں انہوں نے پاؤں رکھا وہیں وہیں تم رکھو گے۔ تو ان میں سے یہ چیز بھی ہے جو آگے آ رہی ہے، وہ یہ تھی کہ ہمارے علاوہ ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے تو ہیں، یہ کریں گے۔ اب اس کو
ان چیزوں کو لے لیا۔ پہلے تو بنیادی بات بتائی کہ تم التباس حق کر رہے ہو، حق اور باطل کو گڑبڑ کرتے ہو، حق کو چھپاتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، لوگوں کو نیکی اور وفاداری کا حکم دیتے ہو، خود اس سے گریز کرتے ہو۔ نماز سے مدد لو، صبر سے مدد لو، کیونکہ یہ بھاری کام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو خاشعین ہیں، یعنی آخرت کے معاملے کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا سامنا ہونا ہے۔ آگے بات انہی کا نام لے کر دوبارہ دہرائی گئی ہے۔ نام لے کر دوبارہ دہرانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ متوجہ کرنے میں کا عمل دوبارہ ہو جاتا ہے، جس سے بات میں زور آ جاتا ہے۔ یعنی میں اگر بار بار کسی کا نام لے کر کہوں او فلاں او فلاں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کو توجہ دلا رہا ہوں۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہارے اوپر یہ فضیلت کی تھی کہ تمہیں تمام دنیا والوں پر ایک بڑھ کر مقام دیا تھا۔ ان دونوں باتوں کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے؟ یہ میں پچھلے بھی جو ہم آیت پڑھی تھی 40 نمبر، اس میں بھی یہی الفاظ اختیار کیے گئے تھے کہ میری نعمت کو یاد رکھو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے۔ نعمت اللہ کی ہدایت ہے، نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا علم ہے، اور پھر جو ان کو بادشاہت ملی وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں نمایاں پہلو ہدایت ملنے کا ہے۔ اور میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت یہ تھی کہ ان کو دنیا کے لیے رہنما بنایا گیا تھا۔ اس کو بھی سمجھ لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اس طرح سے جاری کی کہ حضرت آدم جو پہلے نبی ہیں ان سے دنیا کا آغاز کیا، ان کو ہدایت دی، بلکہ وہ ہدایت یافتہ ہی نازل زمین پر آئے تھے، کیونکہ خدا کو بھی دیکھا ہوا تھا، فرشتوں سے بھی ملاقات تھی، ابلیس سے بھی ملاقات تھی، جنت میں بھی رہ لیا تھا، تو ان کو سارا علم تھا، توحید کا بھی علم تھا، سب کچھ۔ تو بہرحال ان سے دنیا کا آغاز کیا گیا۔ جب ان سے دنیا کا آغاز کیا گیا تو پھر دنیا میں آہستہ آہستہ کچھ گمراہی پیدا ہوئی، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو چونکہ آبادی تھوڑی تھی تو بس ایک نبی کافی ہوتا تھا، ایک علاقے میں بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن انبیاء کے بھیجنے میں ایک مشکل یہ پیش آ جاتی تھی کہ جب بھی نبی آتا تو لوگ مخالف ہوتے تو پھر عذاب بھی آتا رسولوں کے صورت میں۔ تو اس سلسلے کو پھر یعنی ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے ایک خاندان کو چن لیا گیا۔ وہ خاندان ابراہیم علیہ السلام کا خاندان تھا۔ پورے کے پورے خاندان کو، آگے تفصیل آئے گی اس کی، پورے خاندان کو امام مقرر کر دیا گیا، اور اس طرح سے امام مقرر کیا گیا کہ یہ نبوت کے ان کے ہر آدمی تو نبی نہیں ہوگا، لیکن ان کے بیچ میں نبی آتے رہیں گے اور حق بات ان کے پاس موجود رہے گی، اور دنیا میں یہ پیغام ہمیشہ دنیا کو پہنچتا رہے گا کہ یہ خاندان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے۔ تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چن لیا گیا۔ اس کے چناؤ میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق ہیں، ان کے خاندان کو پہلے چن لیا گیا، اور حضرت مدین جو ہیں، مدیان یا مدین، ان کے بھی خاندان کو چن لیا گیا۔ تو حضرت شعیب ان کے اندر آئے ہیں، اور باقی جو زیادہ نبی ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، اور حضرت اسماعیل کے بعد پھر حضرت اسماعیل کے خاندان میں کوئی نبی نہیں آیا، سوائے ایک امکان ہے کہ قوم تبع جو ہے وہ بھی ان کی اولاد سے ہو، لیکن اس کی تفصیلات ہمارے پاس محفوظ نہیں ہیں۔ اب یہ جو نبوت کا سلسلہ یعنی تو اللہ تعالیٰ چلاتے رہے، لیکن ساتھ ایک خاندان کھڑا کر دیا، نبیوں کا خاندان کہہ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا خاندان کہہ لیجئے، تاکہ یہ نبیوں کے پیغام کو محفوظ رکھے اور دنیا تک پہنچاتا رہے۔ یہ انہوں نے طریقہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دوسرے مرحلے میں آ کر ہوا۔ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کو اس زمانے میں چنا گیا ہے کہ خاندان ابراہیم کے اس گھرانے کو، جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا گھرانہ ہے، جس میں حضرت یوسف پیدا ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اس گھرانے کو امام بنا دیا گیا، لوگوں کا رہنما بنا دیا گیا۔ امام کے معنی ہوتے ہیں جو لیڈ کرتا ہے کسی چیز کو، تو یہاں اسی کو بیان کیا گیا کہ میں نے لوگوں پر تمہیں فضیلت دی، یعنی تمہارے خاندان کو میں نے چن لیا، بنی اسرائیل کو، اور تمہارے اندر نبوت جاری رکھی،
کتاب بھی تمہارے اندر جاری کر دی، تمہیں بادشاہت بھی دی، اور تاکہ تم دنیا میں اپنا میری ہدایت پہنچاتے رہو۔ بلا شبہ یہود کی تاریخ یا بنی اسرائیل کی تاریخ کہنا چاہیے، بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ کے حیرت بھی ہوتی ہے اور ان کی کوتاہیاں بھی سامنے آتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان ہی تھے، تو جو ان کی ہمت کی بھی داد دینی پڑتی ہے اور ان کی کوتاہیوں کے بھی آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انبیاء کے گھرانے کے لوگ اس طرح سے ہوں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، تو یہ اب چن لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ایک خاندان کو، کہ اب سارے نبی اس کے اندر آئیں گے اور میری ہدایت ان کے بیچ میں رہے گی، تاکہ نبیوں کو ماننا آسان ہو، نبیوں کو ماننا آسان ہو، اور ہدایت جو ہے وہ پہلے سے ہی دنیا میں فضا رہے۔ چنانچہ ان کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی آتے ہیں۔ مثلا ہندوستان میں ان کو اوتار کہا جاتا ہے، اور ان کے ہاں نبی، پروفٹ، اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو یہ منصب دے دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا چراغ ہیں جو جلا دیے گئے۔ اب یہ جملہ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ تو بات واضح کر دی بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ہم نے تم پر نعمت کی تھی اور تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ اس جملے کا بولنے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کے ملنے کی شکر گزاری اختیار کرو۔ تو یہ بالکل ایسے جملہ ہے جیسے باپ کہ میں تمہیں کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں پلایا، تمہیں پڑھایا نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے کہ اب تم میری عزت کرو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ٹھیک ویسا ہی جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر نعمت کی، میری نعمت کو یاد رکھو، میں نے تمہارے اوپر فضل کیا تھا، میں کہ دنیا کے لیے امام بنایا تھا، تو اس کے جواب میں اب میرے اس نئے رسول کو مانو۔ یہ جملہ کیوں بولنا پڑا ہے؟ پیچھے بات گزر چکی ہے، آگے بھی وضاحت سے آئے گی کہ بنی اسرائیل جو یہ خاندان تھا حضرت یعقوب کا، ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان سے آئیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے تورات میں بھی تبدیلیاں کر رکھی تھی۔ اور حضرت موسیٰ کا یہ جملہ کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا حضرت موسیٰ کی مانند، اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں اس طرح کی کر رکھی تھی۔ میں نے پچھلی نشست میں ذکر بھی کیا تھا کہ کس طرح سے اس کے معنی اب تبدیل کر دیے گئے، اور اب تورات میں جو ترجمے ہیں اس میں الفاظ بھی بدل دیے گئے۔ تو اس طرح سے یہ بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ تم میری اس نعمت کا شعور کرو، لیکن اب ان کے اندر دو جذبات پیدا ہو گئے کہ جب رسول بنی اسماعیل میں آ گیا، بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے، یعنی حضرت اسماعیل کے گھرانے سے آ گیا، حضرت یعقوب کے گھرانے کی بجائے، تو ان کو حسد ہوا، اور نعوذ باللہ من تعالیٰ اللہ تعالیٰ پہ غصہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کر دیا۔ یہ دو جذبے ہیں جو بنی اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اسی کو پچھلی آیتوں میں ثمناً قلیلہ کہا گیا ہے، اسی کو حسد من عند انفسہم کہا گیا ہے، اسی کو فی قلوبہم مرض کہا گیا کہ دلوں میں مرض ہے، ان کے اندر حسد ہے۔ اور اسی آگے چل کر ہم دیکھیں گے اسی سورہ میں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ جو میکائیل اور جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہ کیوں کہنا پڑا؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام نے جان بوجھ کے نبوت ادھر بھیج دی ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اب اللہ تعالیٰ یہ جملہ بول رہے ہیں، ان کا ذہن یہ ہے بنی اسرائیل کا، ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ میری اس نعمت کو یاد رکھو، میں نے تمہارے اوپر بڑے فضل کیے، بڑی نعمتیں کی، ہدایت دی، تمہیں امام بنایا، تو اب اس کے تقاضے پورے کرو، نمک حلالی کرو، نمک حرامی نہیں کرو۔ تو یہ جملہ اس معنی میں بولا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، ان کو یہ اس کے لیے ابھارا جا رہا ہے کہ اس خدا کا انکار کرو گے، اس خدا کے رسول کو نہیں مانو گے جس نے تمہارے اوپر یہ کام کیا ہے، تو یہ شرم آگ دلا کر گویا بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کا جملہ اگلا بھی ہے۔ تو اب جو فضیلت ہو گئی، واضح ہو گیا کہ یہ ان کے خاندان کو چنا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، اور اس میں سے پھر ان کو چن لیا گیا۔ باقی کسی خاندان میں اتنے نبی نہیں آئے، نہ حضرت اسماعیل کے خاندان میں، نہ مدیان کے خاندان میں جو آپ کی تیسری بیوی کے اولاد تھے ابراہیم علیہ السلام کی۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی،
نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، نہ اس سے کوئی پیسے لیے جائیں گے، ولا ہم ینصرون، اور نہ کوئی اور ہی مدد ان کی جا سکے گی۔ اب جو اہل کتاب کے ہاں میں نے بات بیچ میں چھوڑ دی تھی تاکہ اس آیت تک پہنچائی جائے بات، میں نے یہ کہا تھا کہ یہود کے ہاں ایک تو یہ 3 مرض تھے، حسد کا اور اپنے خاندان کی مشیخت کا، اس طرح کی چیزیں، اور دوسرا ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ بھئی ہم تو دوزخ میں نہیں جائیں گے، جو مرضی کر لیں، نبیوں کا انکار کر دیں، نبیوں کو قتل کر لیں، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ یہ ان کا پکا نظریہ تھا، جیسے ہمارا بھی ہے کہ ہم مسلمان دوزخ میں نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے دنوں کے بعد نکال لیے جائیں گے، آگے زیر بحث بھی آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وہی جو ہمارے ہاں ہے۔ ہمارے ہاں ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے۔ ہمارے وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ اللہ دا پھڑیا بچاوے محمد، محمد دا پھڑیا بچا کو نہیں سکتا، یہ نظریہ دیا گیا۔ ان کے ہاں بھی ایسا ہی تھا کہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسحاق کی اولاد، یعقوب کی اولاد علیہم السلام، ہمیں دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ ہم یوسف والے ہیں، ہم موسیٰ والے ہیں، ہم سموئیل نبی والے ہیں، ہم یہ سارے کارنامے ان کے ذہن میں تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی۔ یہ مطلق ایبسولوٹ نفی ہے، اس کو یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ مطلق نفی نہیں ہے، یعنی بالکل انکار ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ واضح رہنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قیامت والا دن عدل کا دن ہے، اس میں یہ کام نہیں ہوگا جو دنیا میں ہم کر لیتے ہیں کہ میرا بھائی پکڑا گیا تو میں چلا گیا جی چھوڑ دیجیے۔ یہ وہ دنیا نہیں ہے کہ جس میں ٹیپو سلطان اپنے بیٹے کو رکھ کے ضمانت دے دیں، یہ وہ دنیا نہیں ہے۔ یہ خدا کی دنیا ہے جس میں ہمیں خود اپنے جان کو بھگتنا ہے اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ تو فرمایا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ حضرت نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکیں گے، حضرت نوح اپنی بیوی کو نہیں بچا سکیں گے، حضرت لوط اپنی بیوی کو نہیں بچا سکیں گے، ناممکنات میں سے کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے یہ کر دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کہا تھا کہ جو دنیا میں لینا ہے لے لو، آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ اللہ کے آخری رسول کا فرمان ہے، اور انہی کو ہم نے یہ بنا دیا کہ بس اللہ دا پڑھیا بچاوے محمد۔ تو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی جان دوسری جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی شخص دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا۔ ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ کوئی شفاعت اس سے قبول کی جائے گی۔ دوسری چیز سفارش ہوتی ہے۔ سفارش ہوتی ہے جی کہ میں کہہ رہا ہوں جی آپ معاف کر دیجیے، میری خاطر معاف کر دیجیے۔ ہم نے دنیا میں بڑے واسطے اور اس طرح کے طریقے نکالے ہوئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے یہ کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ کسی کے واسطے سے مجھ سے بات منوائی جائے، خواہ وہ کتنا ہی معزز رسول کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے عدل کے خلاف نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، وہ ضرور مانے گا، اور اگر عدل کے مطابق ہے تو مان لے گا، نہیں مطابق ہے تو نہیں مانے گا۔ تو اس معنی میں یہ کہا گیا ہے کہ شفاعت قبول نہیں۔ اب ہمارے ہاں شفاعت کا نظریہ موجود ہے، اس کی کچھ حقیقت بھی ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ شفاعت ہوگی نہیں، قرآن مجید سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شفاعت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو کوئی شفاعت کر سکے گا، پہلی شرط یہ ہے۔ اس کو آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر بیان کیا گیا، اور بھی بہت ساری آیتوں میں بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے گا؟ ہاں، جس کو اللہ کا اذن ہوگا۔ تو اب پہلی شرط یہ ہے کہ شفاعت وہ ہستی کرے گی جس کو اجازت دی جائے گی۔ پھر دوسری بات یہ بتائی کہ لمن یشاء، ایک مقام پہ واضح کیا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، یعنی مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تو مل گئی کہ آپ فرمائیے، لیکن جس کے بارے میں ملے گی اس کی بات کر سکیں گے، دوسرے کی نہیں۔ دوسری شرط یہ بیان کر دی۔
تیسری شرط یہ بیان کر دی وقالا ثوابا، وہ کہیں گے تو سچ ہی کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ غلطی کر رہے ہیں اس کو ذرا معاف کر دیں، یہ نہیں کہہ سکتے، جو کہیں گے سچ کہیں گے۔ اور چوتھی بات خود بخود واضح رہنی چاہیے کہ ایک تھانے دار کو تو ہم جا کر کہہ سکتے ہیں جی آپ اس سے جانتے نہیں ہیں، ہم محلے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے نیک آدمی ہے، یہ کوئی سازش کی گئی ہے، کوئی جھوٹ بولا گیا، اس کو پکڑ کے لے آئیں آپ، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کو کیسے کہیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر شفاعت کے نظریے کو ماننا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ 4 شرطیں جس کے بارے میں پوری ہوں گی اسی کے بارے میں اللہ کا کوئی رسول پیغمبر بول سکے گا، ادروائز نہیں، شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ ہیں وہ معنی جو کہا جائے کہ ولا یقبل منہا شفاعت، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ ہی نے اجازت دینی ہے بولنے والے کو، جس کے بارے میں بولا جانا ہے وہ بھی اللہ ہی نے اجازت دینی ہے، اور وہاں سچ ہی بولا جانا ہے، سچی بات ہی کہی جانی ہے، غلط بات کر نہیں سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں آپ کو اضافہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ 4 چیزیں جب پوری ہو جائیں گی تو پھر کسی کو بولنے کی کسی کے بارے میں اجازت ہوگی۔ ایک اور بات یاد رکھیے، سورہ آل عمران، سورہ توبہ وغیرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین سے کہا کہ تم خود بھی استغفار کرو اور رسول کو بھی کہو کہ استغفار کریں، ٹھیک ہے، کمزور مسلمانوں کو بھی کہا ایک موقع پر کہ تم خود بھی استغفار کرو اور رسول سے بھی کہو کہ استغفار کریں۔ اس سے کیا بات واضح ہو رہی ہے؟ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ میں اگر استغفار کرنے والا ہوں گا تو رسول سے کہہ سکوں گا جی آپ میرے لیے استغفار کیجیے، اور رسول کی شفاعت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ ہمارے لیے مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ وہ آدمی، صرف وہی آدمی شفاعت کا مستحق ہوگا جو دنیا میں گناہ گار تو ہے لیکن آخرت کی وجہ سے استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں کی چھوڑنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کو شفاعت نہیں ملے گی۔ تو وہ جو جس کے بارے میں شفاعت کی اجازت ملے گی اس میں یہ پہلی لازمی شرط ہے کہ وہ خود بھی استغفار کرنے والا ہوگا دنیا میں، تو پھر آخرت میں استغفار کرنے والے کی کوئی معنی نہیں۔ دنیا میں گناہ ہو گیا، توبہ کرنے والا تھا، کوشش کرتا تھا کہ گناہوں سے رک جائے، باز آ جائے، اگر نہیں تو پھر مارا جائے گا۔ تو یہ ہے معنی ولا یقبل منہا شفاعت، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت الکرسی کے الفاظ بھی بڑے سخت ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کر سکے گا۔ تو اس لیے شفاعت جو ہے وہ اس کو ڈھیلا نہیں لینا چاہیے کہ یہ بچا لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں۔ ہمارے ہاں تو اتنی ضرورت ہو جاتی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ کسی خطیب نے یہ جملہ بولا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ قیامت والے دن جب امت مسلمہ کی باری آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا لیں گے اور پیچھے سے امت کو اشارہ کریں گے کہ نکل جائے۔ یہ نہیں ہوگا، یہ بچوں والی باتیں، احمقانہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نہ باتوں میں لگایا جا سکتا ہے، نہ ان کو بے خبر کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ کا پیغام بھی یہی ہے کہ مالک یوم الدین، اس دن اکیلا مالک وہی ہے، قیامت کا ہر فیصلہ اسی سے شروع ہوگا، اسی پہ ختم ہوگا، کوئی حق نہیں رکھتا ہوگا۔ تو آگے فرمایا ولا یؤخذ منہا عدل، دنیا میں رشوت بھی چلتی ہے، پیسہ بھی چلتا ہے، جرمانہ بھی چلتا ہے، لیکن قیامت والے دن یہ نہیں چل رہا۔ قیامت والے دن کوئی کسی سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا، کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ تو دنیا میں تو ایسا بڑے کام ہوتے ہیں، ہم پیسہ دے کے کام کروا لیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ نہیں، اس دن تمہارے سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ عدل جو ہے یہ معاوضے کے معنی میں برابر چیز دینے کے معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے، اور عدل بمعنی انصاف اسی سے نکلا، اسی لفظ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا میرا حق بنتا تھا اتنا میں نے معاوضہ دے دیا، تو یہ نہیں لیا جائے گا۔ رشوت کہہ لیجئے، پیسے کہہ لیجئے، کوئی جرمانہ کہہ لیجئے، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی، کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس دن انسان کے پاس ہوگا ہی کچھ نہیں سوائے اعمال کے۔ تو اعمال میں حساب کتاب ہو جائے گا، وہ آپ سارے جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کہ تم میں سے سب سے مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی غریب۔ تو صحابہ نے اپنے طریقے پر عرض کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو
تو آپ نے فرمایا کہ مفلس وہ آدمی ہے کہ جو قیامت والے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اس نے نمازیں بہت پڑھی ہوں گی، تہجدیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، لیکن کسی کو چغلی کے بدلے، کسی کو غیبت کے بدلے، کسی کو دھوکے کے بدلے، کسی کو تانے دینے کے بدلے، کسی کا دل دکھانے کے بدلے، کسی کو ذلیل کرنے کے بدلے وہ اپنی نیکیاں دے کر خالی ہاتھ ہو جائے گا۔ اس دن نیکیوں کا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو مثال کے طور پر اللہ معاف کرے، میں نے آپ کے بے عزتی کی تھی کسی مجلس میں، اللہ تعالیٰ کی میزان میں اس کا مطلب تھا کہ 500 نیکیاں، تو میرے کھاتے میں سے 500 نیکیاں نکال کے آپ کو دے دی جائیں گی، تو میرے کھاتے میں 500 نیکیاں کم ہو گئیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو کہ اس دن غریب ٹھہرے، تو یہ سب سے بڑا مفلس ہوگا۔ یعنی جو نقدی ہوتی ہے، جو پیسہ میرے پاس اس دن ہوگا وہ میرے اعمال ہیں، اور جو آپ کے پاس ہوگا وہ بھی آپ کے اعمال ہیں۔ تو اس دن جس نے اپنا پیسہ کھو دیا تو وہ سب سے غریب ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اس کے علاوہ بھی کوئی مدد نہیں ہوگی، یعنی نہ کوئی جان دوسری جان کے میں اپنے بیٹے کو دے کر جان چھڑا لوں، نہ شفاعت قبول ہوگی، نہ پیسہ لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مددگار ہو سکتی ہیں، مدد کی صورتیں، وہ بھی نہیں ہوگی۔ مثلا ہم نے آدمی کو جیل میں ڈال دیا، ایک جتھا لوگوں کا آیا، جیل توڑ کر اپنے آدمی کو نکال کر لے گئے، تو دوزخ میں سے اس طرح سے نکال لیا جائے کسی کو؟ فرمایا کہ نہیں، یہ بھی مدد نہیں آئے گی۔ تو کسی قسم کی کوئی صورت نہیں ہوگی نکلنے کی۔ یہ جملہ اتنا سخت ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا قانون عدل پر قائم ہے، سب کے لیے۔ تو مطلب یہ تھا کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ اسحاق اور یعقوب کی اولاد ہو تو تمہیں نجات مل جائے گی، نہیں، ان کی کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ایک جملہ کئی دفعہ بولا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ یہ ایک لوگ تھے، چلے گئے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے کام آئے گا، جو تم کماؤ گے تمہارے کام آئے گا۔ تو اس طرح سے یہ انبیاء کی اولاد ہونا یا کسی نبی کے خانوادے سے ہونا یہ کام نہیں آئے گا۔ تو یہ بات واضح کر دی۔ مطلب کیا ہے کہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے، مانے بغیر چارہ نہیں ہے، نیکی کیے بغیر چارہ نہیں ہے، ایمان لائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا پیغام ہے۔ جو تفصیل کی گئی کہ یہ کام نہیں آئے گا، یہ کام نہیں آئے گا، یہ کام نہیں آئے گا، تو کیا مطلب؟ مثلا ایک استاد اپنے کلاس روم میں کہہ رہا ہے کہ بھائی اس دن کوئی نقل نہیں چلے گی، کوئی اپنے ساتھ چیز نہیں لا سکو گے، کوئی چنے دے کر پاس ہونے کی خیال بھی نہ کرے، یہ اس نے باتیں کہہ دی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ پڑھ کے آنا پڑے گا۔ یہی مطلب ہے اس جملے کا کہ واتقوا یوما لا، اس دن سے ڈرو جس دن یہ سب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس دن سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اب بات کو ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ آگے جو کلام ہے وہ اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر جو نعمتیں کی ہیں وہ تمہاری نیکی کی وجہ سے تھیں، میرے چناؤ کی وجہ سے تھیں، اور جو تمہارے اوپر سزائیں آتی رہی ہیں وہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تھیں۔ تو یہ ساری مثالیں آگے جتنی بھی آئیں گی کہ فرعون کے پاس کیا ہوا، فلاں جگہ پہ کیا ہوا، وہ مثالیں اس لیے آئیں گی تاکہ یہ بتایا جائے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ پسند کرتا ہے، نہیں، یہ بات کو سمجھانے کے لیے پہلی مثال یہ ہے کہ اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہارے لڑکوں کو مارتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو اس میں نے تمہارے لیے بہت بڑا امتحان بھی رکھا تھا، اور میری طرف سے فضل بھی ہوا کہ میں نے تمہیں بچا لیا۔ لیکن یہ بچانے کا عمل کیوں ہوا؟ کہ تم نے حضرت موسیٰ کی بات مان لی، نہ مانتے تو نہیں ہونا تھا۔ آگے چل کر کہا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو میں نے پھر تمہیں سزا دی۔ تو تم نے اپنے 6000 آدمی قتل کیے تو میں نے توبہ قبول کی تھی، اگر تم مجھے ویسے ہی پسند ہوتے تو اتنے لوگوں مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کریں گے کہ میری طرف سے یہ خیال نہ کرو کہ میں کوئی خاندان میں ہونے کی وجہ سے پسند کر لوں گا، تمہاری شکل بڑی اچھی ہے پسند کر لوں گا، تم یعقوب کے بیٹے ہو تو میں تمہیں پسند کر لوں گا، نہیں، میرا قانون بے لاگ ہے، میں کسی شکل کو نہیں دیکھتا، کسی خاندان کو نہیں دیکھتا، خاندان تو سارا آدم کا ہی ہے نا، تو تمہیں کیا پر لگ گئے ہیں کہ تم کوئی معزز ہو گئے ہو؟ آدم ہی کے سارے بیٹے ہیں۔ تو اس لیے کوئی اس طرح سا خیال نہ کرو کہ تم بغیر ایمان کے اور بغیر عمل صالح کے بچ جاؤ گے۔ تو یہ اگلی ساری سورت پھر 62 نمبر آیت تک
اسی مضمون میں چلے گی کہ مثالیں دے دے کے اللہ تعالیٰ واضح کریں گے کہ تم نے یہ کام کیا تو میں نے یہ کیا، تم نے اچھی حرکت کی میں نے اچھا کام کیا، تم نے بری حرکت کی میں نے تمہارے ساتھ برائی کی۔ پھر وہ اصول اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ دیکھو نجات کون پائے گا۔ وہ 62 نمبر آیت میں اس قانون کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ہے ابھی تک آج کا ہمارا سبق۔ اب ٹائم بھی ہو گیا ہے، ابھی ہیں 2-1 منٹ میرا خیال ہے۔ ہاں جی، تو 2-1 آیتیں اور پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تو یہ یاد کرو، تمہارا اپنا یہ خیال ٹوٹنا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے یا تمہیں دوزخ میں نہیں ڈالیں گے یا ایسا نہیں ہوگا۔ اس بات کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی، جو تمہیں برے طریقے کا عذاب دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اس میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ یہ بلا کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، ہمارے ہاں دونوں ترجمے کیے گئے، آگے وضاحت میں واضح کر دیتا ہوں۔ فرعون کے ہاں جب یہ رہتے تھے تو فرعونی جو تھے، حضرت یوسف کے زمانے میں جو بادشاہ تھے مصر کے، وہ عرب ہی تھے، کنانی کہہ لیجئے، وہ عرب ہی تھے، اور اس لیے حضرت یوسف کو بھی انہوں نے قبول کیا اور بڑے اعزاز سے معاملہ ہوا۔ لیکن حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھے وہ پرانے مصری تھے، نیٹو مصری کہہ لیجئے، جن کو قبطی کہا جاتا ہے۔ کاپٹ بھی انگریزی کا لفظ ہے، COPT۔ تو قبطی جو ہیں یہ فرعون بن گئے ہوئے تھے، انہوں نے حکومت سنبھال لی ہوئی تھی، تو یہ لوگ جو تھے یہ غلامی کی زندگی میں چلے گئے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، تو وہ خاندان عرب خاندان تھا جو اس زمانے میں بادشاہ تھے۔ اب یہ ہوا کہ جب یہ غلام بن گئے تو ان کی آبادی اچھی خاصی تھی، اور آبادی نہ بھی اچھی خاصی ہو، کسی قوم کو کمزور رکھنے کا اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ ان کو مردوں کو مارا جائے۔ تو چنانچہ وہ کیا کرتے کہ 1 سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو سب کو مار دیتے تھے، اور 1 سال جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو زندہ رکھتے تھے، تاکہ لڑکوں کی تعداد، مردوں کی تعداد کم رہے اور لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو۔ تو قوم افراد کی قوت کے کم ہونے کی وجہ سے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گی، فرعون کے خلاف اٹھ نہیں سکے گی، بغاوت نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ تھے تو ایک شاہی گھرانے کے لوگ جو پہلے حکومت کر رہے تھے۔ تو اب یہ فرعون نے ایک راستہ نکالا تھا، فرعون یا قبطیوں نے کہہ لیجیے۔ تو جس سال میں حضرت موسیٰ پیدا ہونے، اس سال بھی قتل کا سال تھا، لڑکوں کو مارنے کا سال تھا۔ تو یہ ہے وہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں بہت برا سزا دیتے تھے، عذاب دیتے تھے کہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ ایک لفظ یہاں پر نساءکم کا لفظ بولا گیا ہے، جو ابنا کا الٹ نہیں ہے، رجال کا الٹ ہے۔ ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے لڑکوں کو وہ مارتے اور لڑکیوں کو، بیٹیوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں بولے گئے، بلکہ یہ بولے گئے کہ تمہارے بیٹوں کو مار دیتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے۔ اس میں وہ آر دلانے کا مفہوم بھی ہے کہ عذاب کا ایک دوسرا حصہ یہ بھی تھا کہ پھر عورتوں کو، تمہاری عورتوں کو پھر غلط کاموں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ معنی اس میں واضح ہو جاتے، پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا۔ کس طریقے سے؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ نکلنے کی وجہ سے۔ اگر حضرت موسیٰ کا ساتھ دینے کا انکار کر دیتے، ان کے ساتھ نہ نکلتے، تو یہ کام نہ ہوتا۔ تو تمہارا اقدام تھا تو میں نے یہ کام کیا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں 2 ترجمے کیے جاتے ہیں۔ اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا، بہت بڑی۔ یہ دونوں بلا کے معنی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر بلاء من ربکم عظیم کا جو جملہ ہے یہ پازیٹیو لگ رہا ہے، نیگیٹو نہیں لگ رہا۔ تو اس لیے یہ پازیٹیو معنی ہی میں لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا احسان تھا، یعنی فرعون سے نجات دینا یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر بڑا انعام تھا۔ اب آگے اس کو بات کو بڑھایا کہ تم نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا، باہر ساتھ نکلے، تو ایک اور کام ہوا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہیں لے کر دریا کو پھاڑ دیا۔ فرقنا بکم، تمہیں لے کر دریا کو پھاڑ دیا۔ یہ بہت دل نواز جملہ ہے، بہت ہی دل نواز۔
فرق نہ بیکم ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہاتھوں میں اٹھا کے نہیں کوئی لے جاتا، کہ ہم نے تمہاری خاطر تمہیں ساتھ لیے ہوئے جا رہے تھے اور دریا کو پھاڑ دیا، تمہیں تو بچا لیا لیکن آل فرعون کو غرق کر دیا، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس کو۔ ایسا نہیں کہ یہ منظر کوئی تاریخ کا منظر ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اب تمہارے آباء و اجداد تمہیں بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا انعام تھا، کس وجہ سے؟ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ تو اگر تم حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لاتے تو یہ کام نہ ہوتا۔ تو اب دو مثالیں آ گئی ہیں ہمارے سامنے۔ ایک مثال یہ آ گئی ہے کہ عذاب سے، فرعون کی غلامی سے نکالا، جس میں لڑکوں کو مارا جا رہا تھا، عورتوں کو زندہ رکھا جا رہا تھا۔ دوسرا یہ ہوا کہ ہم نے فرعون کو غرق کر دیا اور تمہیں دریا سے پار نکال لیے۔ اور آگے دیکھیے تاکہ میری بات واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کی مثالیں دے رہے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس وقت تم ظلم کرنے والے تھے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے کہ میں نے کس طرح کی تمہیں سزا دی۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ خالی ایمان ایک ایسی چیز ہے، نیکی اختیار کرنا ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے تم بچتے رہے ہو، ورنہ یہ خیال نہ کرو کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ تو اب 2-1 منٹ آگے بھی ہو گئے ہیں، یہاں روک لیتے ہیں، میں سوالات کے لیے حاضر ہوں، تو انشاءاللہ باقی چیزیں اگلی دفعہ دیکھیں گے۔